السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Recording in progress. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورۃ النور کی تفسیر کا یہ تیسرا حلقہ ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں بھی سورت کے شروع میں کچھ چیزیں حدود سے متعلق ہیں، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت مرد کو جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا چاہتا ہے، تو اسلام نے معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے الحمدللہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ اختیار کیا نا، وہ مذہب اسلام کی خوبی ہے۔ دنیا میں آج بھی دیکھتے ہیں جرائم ہوتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو انسانی قوانین بنتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ جیسے جیسے انسانی قوانین بنتے جاتے جرم بڑھتے جاتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اس کے بنائے ہوئے قانون، اس کے بنائے ہوئے جو حدود ہوتے ہیں وہ الحمدللہ اسلامی فطرت کے عین موافق ہوتے ہیں۔ لہذا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زنا کی جو حرمت کا اعلان تو مکی دور میں ہی ہو چکا تھا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، زنا کی حرمت کا اعلان مکی صورت میں ہی ہو چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ البتہ زنا کی جو سزا ہے وہ بعد میں مرحلہ بمرحلہ اتاری گئی۔ میرے سامنے اس وقت سورہ نمبر شاید 4 ہے، اور آیت نمبر میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی سزا کو پہلے ایسے اتارا۔ آیت نمبر جو ہے 15 ہے اور 16۔ تم میں سے اگر کوئی عورتیں کیا کرتی ہیں، بدکاری کرتی ہیں تو 4 گواہ لانا، اور 4 گواہ لائے تو ان کو گھروں میں بند کر دینا یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی تو اللہ ان کے لیے راستہ پیدا کرے۔ تو اکیلے کیوں چھوڑا جاتا تھا؟ پورے دنیا آبادی سے ہٹ کر کے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا جاتا تھا کہ یہاں کیوں آئے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، گھروں میں بند کرنا یہاں تک کہ موت آ جائے یا کوئی راستہ اختیار اللہ تعالیٰ اتارے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہ جو دوسری سورہ نور کی آیت ہے اس میں دوسرا مرحلہ ہے۔ شاید بخاری اور مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، میرے سے سیکھ لو، میرے سے سیکھ لو، اللہ نے راستہ بتا دیا۔ وہ راستہ کیا؟ یہی ہے، زنا کرنے والے انمیریڈ مرد عورت کو کیا کرنا؟ 100 کوڑے مارنا اور 1 سال جلا وطن کرنا، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو سنسار کرنا۔ اس کو عربی زبان میں رجم کہتے ہیں۔ رجم کی آیت پہلے تھی قرآن میں، مگر آیت کو تو تلاوت کے اعتبار سے نکال دیا گیا، مگر اس کا حکم باقی ہے۔ ایسی تھی آیت وہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، اگر وہ بوڑھا بوڑھی اگر زنا کرتے ہیں مطلب شادی شدہ تو ان کو کیا کرو؟ رجم کرو۔ روایتوں میں آتا ہے رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجم ابو بکر ورجمنا بعدہ، اللہ کے نبی نے بھی رجم کا حکم دیا، ابو بکر نے بھی رجم کیا اپنے زمانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے رجم کیا گیا۔ تو یہ رجم کی جو آیت ہے وہ قرآن سے جو ہے تلاوتاً منسوخ ہوئی ہے، مگر اس کا حکم باقی ہے۔ مگر آج دیکھتے ہیں لوگ رجم کا انکار کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ تو شادی شدہ کو کوڑے مارنا چاہیے، بوڑھا زانی ہو تو اس کے ساتھ قتل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نفس کو قتل نہیں کرنا چاہیے مگر حق کے ساتھ، اس میں کہا السیب الزانی، بوڑھا زانی۔ تو یہ کوڑے مارنا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود بولتے اسے، اور یہ حدود جب قائم کیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ وہ جو مجرم ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ اس گناہ کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحدود کفارۃ لاہلھا، حدود قائم کرنے سے کفارہ، گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔
تو یہ حدود جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، اور اس کو قائم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کو قائم کرنے والا حاکم وقت ہوتا ہے، اور اس کو قائم کرنے کے لیے اسلامی حکومت چاہیے۔ ہندوستان کے ماحول میں تو ہم اس کو قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم یہاں مائنارٹیز میں ہیں، اور سعودی وغیرہ میں ہو سکتا ہے، وہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین میں ادھر ادھر کہیں بھی جو ہے اس پر عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا حدود قائم کرنے سے جرائم سے معاشرہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں ایسا حدود قائم کیے جا رہے ہیں، کیوں ایسا مارا جا رہا ہے؟ کیوں مارا جا رہا بولے تو ایسا جرم دوسرا کوئی بھی نہیں کرنا۔ اسلام کے ان حدود پر لوگوں نے اعتراض کیا، کیا یہ بے رحمی نہیں ہے؟ قانون بے رحم نہ ہوتا، قانون میں رحم نہیں ہوتا؟ لہٰذا اللہ کی طرف سے حدود اترے ہیں، یہ دنیا کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اگر ہر اسلامی معاشرے میں حدود کو قائم کیا جائے تو ہمارا معاشرہ جرائم سے ویسے پاک ہوگا جیسے آسمان سے پانی برسنے سے الحمدللہ پورا کچرا سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے کرنا؟ اور اس کو قائم کرتے ہوئے اپنے دل میں رتی برابر بھی نرمی کا رویہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں تمہیں جو ہے نرمی نہ پکڑے۔ اور دیکھو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور تمہارا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا اللہ پر ایمان پاکیزہ ہوا تو بندہ زنا سے دور رہتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ نے آخرت کا تذکرہ کر کے یہ بتایا، اگر بندہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ آخرت کی جواب دہی کا احساس اگر اس کے اندر پیدا ہو گیا تو وہ معاشرہ جرائم سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب خود مسلمانوں میں دیکھتے ہیں اللہ پر بھی ایمان کمزور، آخرت پر بھی ایمان کمزور۔ آخرت کو فراموش کرنے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ بندے کی زندگی میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کا نوجوان آخرت بیزار ہے، آج کا نوجوان آخرت کا منکر ہے، آج کا نوجوان آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا نعوذ باللہ جو ہے کیا ہو گیا ہے؟ شکار ہو گیا ہے۔ اگر اسے آخرت کے بارے میں پوچھے، کسی نوجوان کو پکڑ لو آپ، اسے پوچھو وہ قبر کے 3 سوالات بولو تو نہیں بول سکتے، حالانکہ پرچہ آؤٹ ہے۔ تو لہٰذا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور دیکھو یہ سزائیں سب کے سامنے دینا، چھپا کو نہیں دینا۔ کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ہے ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہاں مومنوں کی ایک جماعت حاضر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ جو بھی اس کو دیکھے گا اسے عبرت آئے گی۔ اللہ کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ مدینہ کی گود میں الحمدللہ اللہ صاحبہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم 5 سال گزارنے کا اتفاق ہوا، اور وہاں رہتے وقت چوری کا ہاتھ کاٹا گیا تو وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب غیر شادی شدہ کوڑے مارے گئے وہ بھی دیکھا، اور جب شرابی کی سزا جو 40 کوڑے ہوتی وہ بھی میں نے دیکھا۔ تو جب میں نے دیکھا تو مجھے ایسے ڈر ہوا کہ وہ میرے آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور تقریباً 2 دن تک مجھے نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں زنا بھی چوری بھی سب رہتی ہے، وہ سزا ہمارے لیے نہیں تھیں۔ لیکن جب سزا دیا تو کیسے ہوتا؟ دیکھو مسجد نبوی کے پیچھے جو حصہ ہے وہ بقیع الغرقد ہے، اس کے پیچھے جو ہے ہیئۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر بول کے ایک بڑا ادارہ ہے، یعنی بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنے کا ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے کے اندر ماشاءاللہ ایک بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے، تو جس مجرم کو لا کر جو ہے وہ سج جاتی ہے تو کیسے ہوتا ہے، نیچے جو ہے ہمارے پاس کارٹون ہوتا ہے نا، وہ بچھا دیتے ہیں اور اس کو وضو کراتے 2 رکعت نماز پڑھاتے، یہاں تک مجرم کو جو ہے یہ پنا دیتے ہیں۔ وہ ٹریفک پولیس کی گاڑی دیکھتے ہیں آپ جو گھومتی رہتی ہے، ویسے گاڑی رہتی ہے، اس میں ایک طرف کھڑا رہتا ہے تو اس میں اعلان ہوتا یہ جو مجرم بیٹھا ہے نا یہ اصل میں عبداللہ ہے، مثال کے طور پر انڈیا کا ہے، چنئی کا ہے، کہیں کا بھی ہے، انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے چوری کی، زنا کیا، کچھ بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے تحت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم حج جاری کا، بلکہ اعلان ہوتا مائک میں، وہاں لوگ پورے کھڑے رہتے، تو جلاد آتا، اس کے پاس تلوار رہتی، زور سے کاراتی، وہ کالا رہتا نگروس، آتے ہی نکلتا اور بس سر قلم، وہ جیسے ہوتا ویسے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹتے، فوراً ڈاکٹر آ جاتے، گردن مارنا تو گردن مارتے، قتل کی سزا ہے، وہ سب ساری چیزیں دیتے ہیں۔ اور وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہی وہ سزا نافذ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اطراف میں ایمبولینس کھڑے رہتی ہیں اور سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ سب الحمدللہ کیا ہوتا ہے سعودی حکومت میں جمعہ کے بعد اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ بہرحال معاشرے میں ان سزاؤں کو نافذ کیا جائے گا تو معاشرہ کیا ہوگا؟ جرائم سے پاک ہوگا۔
اسلام کی اس سزا کو بے رحم نہیں کہنا چاہیے. کیا ہے یہ؟ اصل میں رحمت ہے. اگر اس کو نافذ کیا تو معاشرہ پاک ہوگا. اور ان سزاؤں کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. لہٰذا اس کے حکیمانہ فیصلے پر کسی کا جو ہے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب لوگ بولتے ہیں یہ آیتوں کو نکال دو قرآن سے. صحیح بات ہے، جن لوگوں کو زنا پسند ہے وہ لوگ کہیں گے آیتیں نکالو. اب اس کو نافذ کر کے دیکھو، اللہ نے اس کو اتارا ہے تو معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہونا، بھلائی کو فروغ دینا ہو تو اس طرح کی سزاؤں کو مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے؟ نافذ کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان و مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. اللہ نے کہا کہ زنا کرنے والا مرد ہے، اس سے وہ شادی کرتا ہے کس سے؟ زانیہ سے، مشرکہ سے. اور زانی عورت ہے، اس سے نکاح کرنے والا بھی زانی اور مشرک ہوگا. اور زنا کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. حضرت مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. وہ مکے میں رہتے تھے، ہجرت کر کے چلے گئے تو کچھ صحابہ تھے، صحابیات تھیں، ان کو مکے سے لانا تھا ہجرت کے بعد مدینہ. تو یہ جاتے، پہاڑ اترتے، اپنے اوپر جو ہے جو مہاجرین ہوتے ان کو لے کر آتے. تیروں کی بارش ہوتی. اس دوران ایک عورت ان کے پیچھے پڑ گئی. اس کا نام تھا عناق. وہ پیشہ ور زنا تھی. اس کا نام خود پیشہ زنا تھا اور زنا کے ذریعے وہ کماتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھے، شاید اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے یہ، شاید بعض لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ وہ میں سے نکاح کر لوں کیا پیشہ ور زانیہ سے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مرثد الغنوی ذرا انتظار کرو، یہ چونکہ میرا پہلا واقعہ ہے اس لیے جو ہے میں ذرا انتظار کرتا ہوں آسمان سے وحی آنے کا. اس وقت آیت اتری زنا کرنے والا جو مرد ہے اس سے زانیہ ہی شادی کرے گی یا مشرکہ. تو اس میں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مشرک کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ عقیدے کی نجاست ہے اور زنا اخلاقی نجاست ہے. جیسے تم شرک کو ناپسند کرتے ہو ویسے زنا کو بھی ناپسند کرو. اگر اس آیت کی تفسیر میں یہ میں کہوں تو یہ صحیح بات ہو سکتی ہے. فلم ستاروں کوئی مذہب نہیں ہوتا، کھلاڑیوں کوئی مذہب نہیں ہوتا. فلم ستارے کیا کرتے؟ اگر وہ مسلم ہے تو غیر مسلم شادی کرتے. مجھے اس وقت اپنی پاکیزہ کلاس میں ان گندے لوگوں کا نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آج بھی کتنے ایسے ہیں فلمی دنیا میں، مسلمان نام کا ہے لیکن کافر اور کے ساتھ شادی کر رہا ہے. اللہ اکبر، بہت بری بات ہے. لہذا ان کی اصلاح کرنا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا چاہیے. اور کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں وہ بغیر مذہب کی بھی شادی کر لیتے ہیں. لہذا آج کل تو دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم لڑکی ہے، مسلمان لڑکا ہے، غیر مسلم لڑکا ہے، مسلمان شادی ہو رہی ہے، رجسٹر کورٹ میرج کر لے رہے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کرتے ہوتے تو ہمارے بچے وہ گندگی میں نہیں پڑتے. ہم نے ان کے دل میں عقیدہ نہیں بٹھایا، اللہ کے محبت نہیں بٹھائی، پاکیزہ محبت نہیں بٹھائی. اگر اللہ اور اس کے رسول کی پاکیزہ محبت ہوتی تو یہ عشق کا فتنہ اور یہ غیر مسلموں سے شادی رچانے کا فتنہ یہ سب دل میں نہیں بیٹھتا. تو اللہ فرماتا ہے زنا کرنے والے مرد زانی سے شادی کرتے ہیں، اور جو زانیہ ہوتی ہے وہ اس سے شادی کرنے والا زانی ہوتا ہے اور مشرک ہوتا ہے. اور زنا کرنا جو ہے مومنوں پر حرام کر دیا گیا. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کسی عورت نے زنا کر لیا، کسی مرد نے زنا کر لیا تو کیا اسے شادی جائز ہے؟ تو اس بارے میں علماء کے دو موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ زنا اگر کر دو شادی نہیں کرنا، بلکہ ابن القیم اور ابن حزم دوسرے علماء کا یہ کہنا ہے اگر کسی نے زنا کیا تو اس سے شادی جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے، دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ جامعہ محمدیہ مالیگاؤں کے سابق مفتی ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے زانیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کبھی زنا کر لی وہ بات الگ ہے، جس کا پیشہ ہی زنا ہوتا ہے اس سے شادی کبھی نہیں کی جا سکتی. تو ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ہیں جس کو بیان کرنا خود آپ کے سامنے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا. شادی ہوتی ہے، لڑکا اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اپنی جس سے شادی ہوتی ہے، جا کر دیکھتے ہیں تو وہ یوزڈ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا شادی ہونے سے پہلے غلط راستوں سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا کوئی راستہ اپنانا نہیں چاہیے. تو لہذا آج کل کا جو تفسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ حدود رحمت ہیں، زحمت نہیں ہیں.
اور حدود جس معاشرے میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہاں معاشرہ جرائم سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدود کو اسلامی فطرت کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے، عقل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے، اور حدود قائم کرنے کے لیے اسلامی حکومت اور مسلمانوں کا امیر ہونا چاہیے، اور جہاں اسلامی حکومت مسلمانوں کی حکومت نہ ہو تو وہاں نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یہ حدود کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہیں، وہ بھی ہم کو جاننا چاہیے۔ تو کیا ہے یہ حدود کے بارے میں جو بات اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں کہ معاشرے سے جرائم کو پاک کرنا، شرمگاہ کی حفاظت ہونا اور نسب پاک ہونا۔ اسلام جو ہے 5 چیزوں کے لیے آیا تھا، اس میں نسب بھی ہے، لہٰذا اگر زنا کر لیتا تو کیا ہوتا ہے، اولاد حرام کی ہوتی ہے تو نسب خلط ملط ہو جاتا ہے۔ تو حدود رحمت ہیں، لہذا اسلام میں اس کی حکمت کیا ہے، فوائد کیا ہیں، یہ جاننا چاہیے۔ ہم مسلمان اگر اس پر ایمان نہیں لائے اور اس کے فوائد اور حکمتوں کو لوگوں کے سامنے نہیں بتائے تو ہوتا کیا، لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں خود آج قرآن کے بارے میں شکوک شبہات آ گئے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ جس معاشرے میں ماشاءاللہ حدود نافذ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہاں جرائم کم ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ لکھا ہے اگر یہاں آپ گانجا کچھ بھی لائے تو آپ کی جو ہے مطلب سزا موت ہے، ڈرتے ہیں لوگ دیکھ کر کے۔ اور یہی بتایا گیا کہ اس کو نافذ کرتے تو سب کے سامنے کرنا، چھپ کر نہیں کرنا، اور جب کیا جاتا ہے تو کوئی نرم رویہ اپنانا بھی نہیں چاہیے، کیوں پاپ ہے چھوڑ دیں گے۔ رحمت کا مطلب جگہ الگ ہے، سزا ہے تو کیا ہے، سزا بے رحم ہوتی ہے، لہذا اس کو نافذ ہی کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ حضرات صحابہ اکرام کی ایمانی تربیت تھی، اس وجہ سے الحمدللہ وہ زنا سے دور ہو جاتے تھے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ فلموں میں کام کرنے والے یہ کھلاڑی ہوتے ہیں یا سیریل میں ہوتے ہیں، ایسے مالدار لوگ جن کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، وہ تو مذہب کی پرواہ کیے بغیر بھی شادی کر لیتے ہیں۔ اس واقعے پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک جگہ خطبہ دینے جاتے تھے، تقریباً 5 سال اس مسجد میں خطبہ دیے، نام لیے بغیر بتاتا ہوں۔ تو اس درمیان میں ایک آدمی وہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو ادھر ادھر دیکھا، تو میں نے سلام پھر نہیں پوچھا یہ کون ہے، تو بولنے لگی اصل میں یہ ہمارے جہاں جمعہ جس جگہ پڑھے ہیں وہاں سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کی دوری پر یہ آدمی رہتے ہیں۔ تو پوچھے کیا کرتے ہیں آپ پیشے سے، تو انہوں نے کہا میں ہیڈ ماسٹر ہوں۔ اچھا، تو عمر کیا ہے، تو بولنے لگی میری عمر تقریباً 60 سال ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ تو بولے کہاں رہتے ہیں، تو بولے میں ہیڈ ماسٹر ہوں۔ تو اتنے سال سے کیوں آپ نماز کو نہیں آئے، تو بولنے لگے کہ میں تقریباً جب اسکول میں کام کر رہا تھا، پڑھا رہا تھا، تو یہ غیر مسلم عورت سے میری محبت ہو گئی، اور جب محبت ہو گئی تو کیا ہوا، اپنے والدین کی اجازت کے بغیر میں نے اسے شادی بھی کر لی اور بچے بھی ہو گئے۔ گاؤں میں ایمان اور کیا، شرک کیا، کفر کیا معلوم نہیں ہوتا۔ قریے میں رہنے والے کیا ہوتے ہیں، الاعراب اشد کفر و نفاق، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے، ایمان بھی نہیں کفر بھی نہیں، دیکھ کے جو شادی کر لیے، بولے بچے بھی ہو گئے، بچے مسلمان ہیں لیکن میرے بیوی آج بھی کافر ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کہنے لگے شادی ہونے کے 25 سال بعد تک میں نماز ہی نہیں پڑھا، اللہ اکبر، نماز ہی نہیں پڑھا۔ اور جب نماز نہیں پڑھا تو 25 سال کے بعد آج مجھے یہ گاؤں والے نماز کے لیے لے کر مجھے نماز کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھو کفری یا مشرکانہ ماحول میں رہ کر ایمان کا سودا کر کے جو لوگ کافروں سے مشرکوں سے شادی کر لیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ لہٰذا اس درس میں حاضر ہونے والے تمام سننے والے لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنی لڑکیوں کا لڑکوں کا رشتہ کرتے وقت عقیدے کی مضبوطی دیکھیں۔ آپ پوچھیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقیدے کو کیا ہے، 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، تو اس میں حسب و نسب ہے، خاندان ہے، مال ہے۔ لوگ ان تینوں کو دیکھتے، دین کو چھوڑالتے ہیں، حالانکہ دین مقدم ہے۔ آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک، اگر دینداری کو ترجیح دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بندہ نکاح میں دینداری کو ترجیح دیتا ہے تو گویا رسول اللہ کی دعا لگتی اسے، اور جو لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا داری کی، جو آدمی دنیا داری کو ترجیح دیتا اسے دعا لگ جاتی، اور جو آدمی دین کو چھوڑ کر وہ حسب و نسب، بڑے کار بنگلے اور بڑے بڑے گیٹ دیکھتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے دین میں سب سے مقدم عقیدہ ہے۔ میں تو یہ ہمیشہ یہ بات بولتا، آپ لوگ مسکرائیں گے، قبر میں جو 3 سوالات تھے وہ جا کے کرو سوال دولہا و دلہن سے، من ربک، ما دینک، وما کون ہے،
من ربو کا وما دینو کا اور ومن نبیو کا، یہ بولو۔ وہ ہمارے پاس جو لڑکی دیکھنے والے جاتے ہوتے ہیں وہ بھی خالی جو ہے مال دیکھتے یا نہیں تو جو ہے کیا کرتے ہیں، بینک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے گیٹ دیکھتے ہیں، کار دیکھتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث بھی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے پاس دین کا اخلاق کا رشتہ ہے تو شادی کر لو، اگر تم دینداری کا رشتہ اور اخلاق کے رشتے کو کیا کرو گے، ٹھکراؤ گے تو ریجیکٹ کرو تو کیا ہوگا، معاشرے میں فساد برپا ہوگا۔ یہی فساد آج ہے، شادی ہوتی فوراً خلا، شادی ہوتی فوراً طلاق۔ تو دینداری میں سب سے اہم عقیدہ ہے، لہٰذا جس گھر میں کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، وہاں سے اس گھر میں لڑکی دینا بھی نہیں، اس گھر سے لڑکا لینا بھی نہیں۔ بعض لوگ بولتے نہیں بلا کر مطلب سدھار لیں گے، نہیں ہوتا۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں جس گھر میں کفر، شرک، بدعت، خرافات، دین بیزاری، نمازوں کا چھوڑنا، گانا بجانا، دین سے انحراف جو بھی ہوتا ہے، ان سے شادی نہیں کرنا۔ کب تک نہیں کرنا؟ یہاں تک کہ وہ صدق دل سے توبہ کر لیں۔ اسی پر اپنی گفتگو روکتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے حلقات میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو سلفی منہج کی روشنی میں سمجھنے توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حدود وغیرہ کے بارے میں جو اسلام کی حکمتیں ہیں اس کو جاننے اور دنیا والوں کے سامنے پہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو زنا جیسی اخلاقی نجاست سے بچا کر رکھیں، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو فلمی دنیا میں کام کرنے والے کھلاڑیوں کو اور جو بھی تعلق رکھتے ہیں الگ الگ میدانوں سے، ان سب کی اصلاح کرنے اور ان کی ہدایت کی دعا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔